اپنے سنہری دور میں اسلامی تہذیب نے سائنسی تحریک میں ایک بڑی خوشحالی دیکھی۔ عرب اور مسلم علماء کرام کے ظہور نے اپنے سائنسی اور طبی دریافتوں کے ساتھ اپنے وقت اور مقام کی حدود کو آگے بڑھانا شروع کیا اور وہ سائنسی میراث کو پیچھے چھوڑ گئے جسے یکے بعد دیگرے تہذیبوں کو فائدہ ہوا۔ اس رپورٹ میں ہم ایک انوکھے شخص کے بارے میں بات کریں گے جو جامع اسکالر اور سرخیل معالج ثابت بن قرہ ہیں، جو عباسی خلافت کی ایک ممتاز شخصیت ہیں۔ ثابت بن قرہ 221 ہجری میں جنوبی ترکی میں آج دریائے فرات کے ایک ضلعی حصہ میں واقع لاروانین شہر ہاران میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں وہ اپنی ابتدائی جوانی میں ہی بینکر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ صابی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا بیٹا ان کے بعد ایک مشہور ڈاکٹر بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پوتا ثابت بن سنان بن قرہ بھی تھا۔ مورخ ابن خلقان ہمیں اپنی کتاب قابل ذکر افراد کی اموات اور وقت کے بیٹوں کی خبریں میں ابن قرہ کی زندگی میں تبدیلی کی کہانی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ثابت بن قرہ اور اس کے فرقے کے لوگوں کے مابین کچھ ہوا۔ ثابت بن قرہ نے ان کا انکار کیا، لہٰذا ان کے قائد نے اسے ہیکل یعنی ان کے مندر میں جانے سے منع کر دیا۔ ثابت بن قرہ ہاران سے فرات کے ایک گاؤں کفر تھوتھا کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں اس کی ملاقات دمشق کے مورخ ابن شاکر سے ہوئی جو بغداد میں بیت الحکمت میں کام کرتا تھا۔ ثابت بن قرہ مستحکم، ہوشیار اور چالاک تھا۔ ابن شاکر اسے اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور اس کی عباسی خلیفہ معتز باللہ سے ملاقات کروائی۔ خلیفہ نے اس کا احترام کیا اور اسے تحفے تحائف سے نوازا۔ خلیفہ نے اسے محل کے نجومی کے منصب سے نوازا اور اسی منصب پر کام کرتے ہوئے ثابت بن قرہ نے اسلام قبول کیا اور بغداد میں رہا یہاں تک کہ 288 ہجری میں اس کی موت ہو گئی۔ ثابت بن قرہ الفاظ کے سچے معنیوں میں ایک جامع عالم تھا جس نے بڑی تعداد میں علوم کو ملایا اور اس نے ان سب پر سبقت حاصل کر لی۔ انہوں نے طب، ریاضی اور انجینئرنگ میں مہارت حاصل کی۔ انہیں فلکیات اور موسیقی میں عربی اقلیدس کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے علاوہ متعدد زبانوں میں ترجمے اور ترسیل کی۔ اس کے پاس مختلف علوم میں متعدد کتابیں تھیں جن میں سب سے مشہور کتابیں انضمام اور الجبرا میں تھیں، جن کتابوں سے 16ویں صدی میں یورپی اسکالروں نے فائدہ اٹھایا۔ متعدد مورخین نے ان علوم میں ان کی کمال کی تصدیق کی اور الذہبی نے ان کے بارے میں کہا وہ اپنے وقت کا فلسفی تھا، وہ کھیلوں میں حیرت انگیز تھا، اس میں وہ حتمی تھا اور ذہانت میں بھی شاندار تھا، لہٰذا ابتدائی سائنس میں اس نے مہارت حاصل کی۔ ابن ابی اسبا نے ان کے بارے میں کہا ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا جو ان سے طب اور تمام فلسفے میں مقابلہ کر سکے۔ ثابت بن قرہ کو تاریخ کے سب سے اہم عرب ڈاکٹروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ثابت قدیم طبی ادب کے ترجمے میں کچھ غیر ملکی زبانوں میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف علوم سے فائدہ اٹھایا تاکہ اپنے زمانے میں ایک نئی طبی حالت تشکیل دی جا سکے جسے آج ڈرمیٹولوجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ڈرمیٹولوجی اور کاسمیٹک کی تیاریوں اور ادویات سے تعلق رکھنے والے پہلے ڈاکٹروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب الذخیرہ فی علم طب میں چہرے کی جلد کی سطح کو متاثر کرنے والی بیماریوں کے بارے میں تفصیل سے بات کی، جیسے میلما، داغ، فریکلز، مسوں، چیچک کی وجہ سے ہونے والے سیاہ اور سفید اثرات اور جلد کو پاک کرنے کے طریقے۔ اس نے مخصوص طریقوں سے زخموں، جذام، خارش اور جلد کے بارے میں بات کی۔ سفید اور سیاہ ایلوپیسیا، دادا، لکین، بالوں کی بیماریوں، بالوں کو برقرار رکھنے کے طریقے، جوؤں کا علاج، نیز بیکار اور موٹاپا کے بارے میں بات کی۔ اس کے اسباب و اثرات اور علاج کے ذرائع کا ذکر کیا اور انسانی صحت پر چربی اور چربی کے نقصان دہ اثر کی وضاحت کی۔
ان کی کتاب الذخیرہ اب تک کی سب سے بڑی میڈیکل کتابوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے سر درد کی ان اقسام کے بارے میں بھی لکھا ہے جو انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مائیگرین کی اقسام میں فرق کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کس چیز سے سر کو تقویت ملتی ہے اور دماغ کو کھانے کی اشیاء اور دوائیوں سے پاک کیا جا سکتا ہے، اور اعصابی، دماغی، نفسیاتی اور اندرونی بیماریوں کی لمبی وضاحت پیش کی، اور ہارٹ اٹیک، مرگی کی تشخیص کرنے اور ان کے مابین فرق کرنے میں کامیاب رہے، اور اس نے پٹھے چڑھ جانے کو بھی بیان کیا، ان کی وجوہات اور علاج کا ذکر کیا۔ انہوں نے متعدد ذہنی بیماریوں جیسے میلنچولیا اور کوما کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے جنسی اور علمی امراض کے میدان میں اپنی کتابیں شائع کی اور ان کی وجوہات کا ذکر کیا اور ان کی علامات کی وضاحت کی۔ انہوں نے نسوانی امراض اور امراض نسواں سے بھی نپٹنے کے ساتھ ساتھ بچہ دانی کا گھٹاؤ، حیض اور اس کی قید، حمل اور اس کی رکاوٹ کی وجوہات، بچے کی پیدائش میں دشواری، اور ان کی کتاب جینین کی خصوصیات کے بارے میں ایک مضمون میں مردہ جنین اور نال کو کیسے باہر لایا جائے۔ اگرچہ ثابت اور اس کے زمانے کے ڈاکٹر اور اپنے وقت کے بعد وبائی امراض میں پائے جانے والے فرق کو نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے سخت محنت کی اور بچوں کے امراض کا خیال رکھا اور ان بیماریوں کے بارے میں بات کی جو انہیں خسرہ اور چیچک جیسی بیماریوں سے دو چار کرتی تھیں۔ چیچک اور خسرہ کے نام سے ایک کتاب میں انہوں نے زہریلے مادوں اور ان کی اقسام، وبائی امراض اور متعدی امراض اور ان کے پھیلاؤ کی وجوہات، انفیکشن کے طریقوں اور روک تھام کے ذرائع کے بارے میں بات کی۔ ثابت ہاضمہ نظام اور اس کی بیماریوں جیسے پیٹ کے جھٹکے، پیٹ کا پھولنا، بھوک میں کمی، ضرورت سے زیادہ پیاس، پیٹ درد، آنت اور آنتوں کی بیماریوں، جگر اور تتلی کی بیماریوں، اور اس کے ساتھ علامات جیسے چہرہ زرد ہونا اور بھوک میں کمی، اس کے ساتھ ساتھ ہونے والی علامات کے مطالعے میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے دل کی بیماریوں، گردے اور مثانے کی بیماریوں کے بارے میں واضح طور پر بات کی۔ انہوں نے اپنی کتاب رسالہ فی تولید الحصہ میں انہوں نے گردے اور مثانے میں پتھر پیدا ہونے کی وجوہات کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے اس مادے اور کھانوں کا ذکر کیا جو اس کی وجہ بنتے ہیں۔ انہوں نے پیشاب کی وجوہات پر تبادلہ خیال کیا، بہت سی دوائیں اور کھانے کی چیزوں کا تذکرہ کیا جو پیشاب کی بیماریوں کی وجہ بنتی ہیں۔ انہوں نے غیر منطقی پیشاب کے بارے میں بات کی اور اس کی وجہ سے کچھ نامیاتی وجوہات جو اس کی وجہ بنتے ہیں، جیسے بچوں اور بوڑھوں میں مثانے کی کمزوری یا ٹیومر یا زخموں کی موجودگی۔ ثابت بن قرہ نے اپنی کتاب آنکھوں کے سائنس اور اس کی بیماریاں اور اس کے علاج میں اپنے دور میں طب کے شعبے، اعلیٰ درستگی اور جدید ترین پیش رفت کے ساتھ آنکھ کو تیز کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ثابت بن قرہ نے یہ کہتے ہوئے مستقل آنکھ کی وضاحت کی کہ یہ 7 پرتوں اور 3 نمی پر مشتمل ہے اور بینائی برفیلی نمی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اور تمام پرتوں اور نمی نے اس نمی کو یا تو فائدہ پہنچانے یا اس سے ہونے والے نقصانات کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے چاروں اطراف اکھوڈم ہوتا ہے۔ ثابت بن قرہ نے اپنی کتاب میں کچھ بیماریوں کے بارے میں بات کی ہے جو آنکھوں کو متاثر کرتی ہیں، جیسے اشوب چشم، موتیا کی بیماری اور گولوکوما۔ انہوں نے اسفیتھلوموس یا کھوکھلیوں کا بھی ذکر کیا اور نگاہوں کی خرابی میں بھی بات کی اور اس کے اسباب کا تذکرہ کیا اور مشورہ دیا جو اس سے بچاتا ہے۔ انہوں نے کان، ناک اور گلے کی بیماریوں میں بھی عبور حاصل کیا۔ انہوں نے ان بیماریوں کا ذکر کیا جو کان کو متاثر کرتی ہیں۔ ثابت ان بیماریوں کی وجوہات پیش کرتے ہیں اور ان بیماریوں کا علاج مہیا کرتے ہیں۔ ثابت نے ناک پر اثر انداز ہونے والی بیماریوں کے بارے میں بات کی، جیسے اس کی بدبو اور بدبو کے احساس میں کمی، اور سانس کی بیماریوں جیسے دمہ، نزلہ اور نزلہ کی وجہ سے سانس کے نظام کا متاثر ہونا، سرطان اور عام سردی اور سردی کے درمیان درست طور پر فرق کرنا،
اور کچھ بیماریوں کے بارے میں بتایا جو پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے زبان اور دانتوں کی بیماریوں کے بارے میں بھی بات۔ انہوں نے دانتوں کے اسباب اور علاج کا تذکرہ کیا، دانتوں کی ساخت اور افعال کو بیان کیا، اور مسوڑوں کی بیماریوں اور ان کے علاج کے طریقوں کے بارے میں بات کی۔ ثابت نے بہت سی کتابوں میں انسانی جسم سے متعلق ہر چیز کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ اس کا اثر اگلی صدیوں تک بڑھا۔ ان کی کتابیں صدیوں سے پوری دنیا کے طلباء اور محققین کے لیے ایک اہم حوالہ رہی ہیں۔ ثابت کا انتقال 901 میں ہوا اور کچھ مورخین نے کہا ہے کہ ان کی موت صابی مذہب کی پیروی میں ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ ان کی موت اسلام میں ہوئی تھی، اور ان کا بیٹا اور پوتا اپنے وقت کے سب سے ممتاز مسلمان ڈاکٹر تھے۔